حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. بعض لوگ پیدا ہو کر عذاب بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن آپ ایسے نہیں تھے، بلکہ آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو میں ایک ایسی رحمت ہوں جو تمہیں بطور ہدیہ کے عطا کی گئی ہے۔ آپ میں اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق اور اوصاف رکھے وہ عام انسان میں نہیں تھے۔ آپ کو رب کریم نے جو آداب سکھائے، جو طرز زندگی تھا، وہ سب سے مختلف قسم کا تھا۔ آپ معاشرے کے ہر شخص، ہر فرد اور ہر قوم کے لیے رحمت ثابت ہوئے۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہر ایک کے لیے اچھائی ہی کا جذبہ آپ کے اندر تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت ساری صفات بیان فرمائی۔ 12 نمبر 22 میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے کہ آپ جس ماحول میں تشریف لائے وہ ظلم اور معصیت سے بھرا ہوا تھا اور تاریکی ہی تاریکی تھی، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر روشن چراغ کو کہتے ہیں کہ جو اندھیرے میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ کفر کے اس اندھیرے میں ہم نے آپ کو ایمان کا روشن چراغ بنایا ہے۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کو ایمان اور ہدایت کی روشنی نصیب ہوئی ہے، اور آج دنیا میں جو ایمان اور ہدایت جہاں بھی ہے وہ اس سراج منیر کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کتنا بڑا کمال ہے حضور کی آمد کا کہ آپ کے آنے سے دنیا کو ایمان اور ہدایت کی روشنی ملی ہے۔ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج شاید ہی کوئی ایسی جبین تھی جو اللہ کی برگاہ میں جھکتی۔ آج دنیا میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوتا اور انسانیت نام کی چیز بھی دیکھنے میں کبھی نہ آتی، لیکن آپ کی آمد رحمت ثابت ہوئی اور آپ نے دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی واحد شخصیت ہونے کا ثبوت دیا کہ تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا۔ اور آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ صحیح ہے، وہ مبالغہ نہیں ہوتی۔ توجہ میری طرف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ 12 نمبر 17 میں سورہ انبیاء ہے، اس کے آخری رکوع میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب کائنات ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے، کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ کوئی عام ہستی نہیں، آپ کو بنا کر تربیت دے کر ہم نے اس دنیا میں مبعوث کیا ہے کہ آپ نے ایک بڑا کام کرنا ہے اور دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا ہے انسانیت کی دنیا میں۔ آج دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یا گزرے ہیں جن کا نام کسی بھی لائن میں بہت اونچا ہے، انہوں نے مادے پہ محنت کی ہے، کسی نے سائنس پہ محنت کی ہے، کسی نے کنسٹرکشن کے میدان میں، کسی نے ٹیکنالوجی کے میدان میں، کسی نے طب کے میدان میں، ہر ایک کا اپنا ایک نام ہے۔ کسی نے حرب و ضرب میں، کسی نے جنگ میں، کسی نے سخاوت میں، کسی نے اور کسی چیز میں ایسا نام پیدا کیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے مادے پر محنت نہیں کی،
جنہوں نے انسانیت پر محنت کی ہے، اور آپ نے دنیا کو بتایا ہے کہ اصل کام یہ ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں، اور قرآن کریم بھرا ہوا ہے میرے اور آپ کے اس عظیم رسول کے تذکروں سے۔ سورہ آل عمران میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ نے تمام نبیوں سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا کہ جب میں اپنے اپنے وقت پر تم سب نبیوں کو کتاب اور نبوت اور حکمت عطا کر دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تم تمام نبیوں کے بعد آخر میں ایک عظیم رسول آئے گا دنیا میں، مصدق لما معکم، اور جو چیزیں تم لے کر آئے تھے اپنے وقت میں ان کی تصدیق کرے گا کہ ان نبیوں کے معجزات اور کتابیں اور ان کا پیغام سچ تھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور جب وہ سب سے آخر میں آئے گا تو تم سے عہد یہ لینا ہے کہ تم ضرور بالضرور اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس نبی کے کام میں اس نبی کی مدد بھی کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، رب العالمین نے فرمایا ان تمام پیغمبروں کو کہ یہ جو پابندی اور ذمہ داری تمہارے اوپر لگا رہا ہوں، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ ہم اس پابندی کو قبول کریں گے اور اس عہد کے متعلق ذمہ داری کو جو میری طرف سے ہے قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آخری رسول پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کے مددگار بھی بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں اس مسئلے پر خود بھی گواہ ہوں، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ اے پیغمبروں یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں نبوت اور حکمت دینی ہے، لیکن تمہارے بعد ایک آخری رسول کی آمد ہے، اور اس بات کے پابند ہوگے کہ تم میں سے جو بھی اس کا زمانہ پائے اس پر ایمان لائے گا اور اس وقت اس کے دین کی بات کرے گا، اور تم نے اقرار کیا ہے۔ اور اب یہ اگلا اعلان ہے کہ اگر اس وعدے سے کوئی پھرا تو وہ فاسق ہوگا، وہ نافرمان تصور ہوگا۔ اب اس رسول کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ وقت کے پیغمبروں کو پابند کر رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کائنات میں ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت برگاہ خداوندی میں کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ کہتا ہے اس پیغمبر کا تذکرہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنی تورات اور انجیل میں بھی پاتے ہیں کہ موجود ہے، اور یہ نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں، اور اسی لحاظ سے ان کا تعارف ہے تورات اور انجیل کے اندر۔ اور اس پیغمبر کی خوبیاں کیا ہیں جن کا ہزاروں سال پہلے تورات اور انجیل میں ہم تذکرہ کر چکے۔ یأمرہم بالمعروف، کہ یہ رسول جب آئیں گے تو یہ اچھائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، ہر بری بات اور برے کام سے روکیں گے کہ یہ کام نہ کریں، ویحل لہم الطیبات، اور جتنی پاک چیزیں ہیں ان کو لوگوں کے لیے حلال قرار دیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور جتنی خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دے دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور لوگوں پر جو بوجھ آ گئے معاشرے کے رسم و رواج کے، یہ پیغمبر آ کر ان بوجھوں کو اتار دے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور معاشرتی بیڑیاں اور زنجیریں جو لوگوں کے گلے کا طوق بن گئیں،
اور ان کا اسلام اور وحی سے کوئی تعلق نہیں، یہ نبی آ کر ان زنجیروں کو توڑ دے گا۔ فالذین آمنوا بہ، اللہ کہتا ہے جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے جب یہ رسول آئے گا، وعزروہ ونصروہ، اور اس رسول کو تقویت عطا کی کہ ہم آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور عملی طور پر اس نبی کے مشن اور کاز میں شریک ہو گئے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نبی کے ساتھ ایک روشنی اور نور بھی اتارا جائے گا قرآن کریم، ان ایمان والوں نے اس کی بھی پیروی اختیار کر لی، ایمان بھی لائے، نصرت بھی کی، نبی کی طاقت بھی بن گئے، اور نبی جو نور لے کر آئے اس کو بھی فالو کر لیا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کہتا ہے میں یہ اعلان کر رہا ہوں تورات اور انجیل میں بھی کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ آنے والی انسانیت کی کامیابی کو اتباع رسول اور اتباع قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ آنے اور اس دور کے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ تم آخری رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کے انصار بنو گے۔ تو اب اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ مخلوقات میں پیغمبروں کا ہے، اللہ نے ان کو بھی باؤنڈ کر دیا اس رسول کی تابعداری کے ساتھ، اور پھر جتنی بھی ان کی امتیں ہیں تورات اور انجیل میں اللہ نے ان کو بھی اس آیت سورہ اعراف والی میں پابند کر دیا اس رسول کی تابعداری کے ساتھ۔ تو پھر کائنات میں تو کوئی علاقہ، کوئی ایریا، کوئی ملک، کوئی قبیلہ، کوئی شخص نہیں بچا جس کو اللہ تعالیٰ اس رسول کے پیچھے نہ کھڑا کرنا چاہتے ہو۔ تو گویا کہ امامت آپ کی ہے، راہبری آپ کی ہے، اقتداء آپ کی ہے، مقتدا آپ ہیں، مطاع آپ ہیں، رحمت مہدات آپ ہیں، سراج منیر آپ ہیں، داعی اللہ آپ ہیں، شاہد مبشر اور نذیر آپ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اوصاف ڈال کر آپ کی ذات کو مکمل کر کے ربیع الاول کے مہینے میں عطا کر کے ایمان والوں کو سورہ آل اپنے والد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیمی۔ یہ ایک شاعر کہتا ہے بشارت عیسیٰ و وعد کلیمی دعاء ابراہیم فی الحطیم جمیع النبیین والمرسلین بہ بشروا منذ عصر قدیم، کہ یہ ہمارے جو پیغمبر ہیں یہ حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہیں، ہمارے جو نبی ہیں یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی واعظ و نصیحت ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں ان کے بارے میں کی ہے، ہمارے جو پیغمبر ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل کی دعا ہیں جو انہوں نے حطیم کعبہ میں کی تھی، اور تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنے وقت میں اپنے اپنے زمانے میں اس دور کے لوگوں کو ان کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ قدیم زمانے سے آدم سے لے کے آج تک ان کا تذکرہ دنیا میں چلتا رہا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر اس کائنات میں بلندی عطا کی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا حق کی بات کے لیے کہ آپ جب بولتے ہیں تو موتی پرو دیتے ہیں، دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، اور دلائل کی دنیا میں دنیا کو آپ نے پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، جبکہ آپ ایک امی شخص ہیں، اور جتنے غم اور طوفان آتے ہیں آپ کا سینہ ایسا کھولا ہے، آپ میں حوصلہ اور برداشت پیدا کر دیا ہے۔ یہ بڑے بڑے طوفان، بڑے بڑے لشکر، یہ بڑی بڑی فوجیں یہ آپ کے حوصلوں کو زیرو نہیں کر سکتی ہیں، یہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کی پیٹھ پر جو بوجھ تھا اس تبلیغ کرنے کا اور دعوت کا یہ ہم نے ہٹا دیا ہے، یعنی ہلکا کر دیا ہے، اور یہ ایسا بوجھ اور ذمہ داری تھی جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن ہم راستے بناتے گئے، ساتھی جوڑتے گئے، ماحول سنوارتے گئے، آپ کے لیے یوں راستے کھلتے چلے گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے اس کائنات میں آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نام کوئی روک نہیں سکے گا،
آپ کے کام کو کوئی روک نہیں سکے گا. یہ ہم کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ میں خوبیاں ایسی تھیں کہ لوگ محبت کرتے گئے, آپ ان کو محبت دیتے گئے, آپ برداشت کرتے گئے اور لوگ آپ کے اخلاق کے سامنے گرتے چلے گئے. ایک وقت ایسا آیا اور پھر آیا ہے میرے نبی کی زندگی میں, اور آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ 1500 سال کی تاریخ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب یہی اسلام ہے, جو میرے رسول کا پیغام ہے کہ 2 ارب کے قریب مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں. کل اگر 9 ارب آبادی ہے تو 2 ارب اس میں مسلمان ہیں. اتنے کم وقت میں اتنی تیزی سے جو مذہب پھیلا ہے وہ دنیا میں صرف اسلام ہے. یہ پیغام رسول ہے, یہ پیغام نبوت ہے. اس میں میرے نبی کی سیرت اور کردار کا بڑا خاص دخل تھا. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, مشرق مغرب شمال جنوب آپ سے ٹکرا رہا ہے, آپ کو سمیٹنا چاہتا ہے, آپ کو مارنا چاہتا ہے, آپ کو روکنا چاہتا ہے, آپ کو گمنام کرنا چاہتا ہے, آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے, اور آپ کو اس طرح دنیا سے غائب کرنا چاہتا ہے, قتل کر کے, زہر دے کر, جادو کر کے. ہر سارے حربے انہوں نے آزمائے کہ ہم اس شخص کو ملیا میٹ کر دیں, نیست و نابود کر دیں, کل عدم کر دیں. لیکن ہم ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ذکر کو ساری کائنات میں اٹھائیں گے. ہر شہر میں آپ کا نام اٹھے گا, ہر محلے میں جائے گا, ہر شخص تک پہنچے گا, ہر کتاب کی زینت بنے گا, ہر مقرر کی تقریر کا حصہ ہوگا, ہر خطیب کی خطابت کا حصہ ہوگا. ہم زمانے آپ کے نیچے گرا دیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. اس لیے عربی شاعر کہتا ہے وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ, وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ. ارے توجہ کیجئے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور کیسے جوڑا ہے؟ توجہ کیجئے. ضم الالہ, الہ نے ملا دیا ہے, جوڑ دیا ہے. میں اسم النبی, رسول کائنات کا نام, معصم ہی, اپنے نام کے ساتھ. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد, کہ جب 5 نمازوں کے ٹائم مؤذن اذان دے کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کا نام چلتا ہے, تو ساتھ ہی آگے واشہد ان محمد الرسول اللہ, یہ رسول کائنات کا نام چلتا ہے. تو نبی کے نام کے ساتھ, اپنے نام کے ساتھ رسول مجتبی کے نام کو جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اٹھاؤں گا. یہ میری توحید کا نعرہ ہے, لیکن ساتھ آپ کی رسالت کا نعرہ لگے گا, اور یہ کام ہم کریں گے. اب اس کو روک کوئی نہیں سکتا ہے. آپ نے سرزمین مکہ میں کھڑے ہو کر اس رب کا تعارف کروایا ہے جس رب کو کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی مانتا نہیں تھا, اس کے آگے کوئی جھکتا نہیں تھا. 360 مورتیوں کے آگے جھکتے تھے, اور ایک آپ ہیں جنہوں نے کسی طوفان سے ڈرے بغیر قدم آگے بڑھایا, اپنی جان پر کھیل کر, جان ہتھیلی پر رکھ کر میری کبریائی کا ڈنکا بجایا ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے ہم آپ کی مصطفی کا ڈنکا بجائیں گے. آپ ہمارے نام کو اونچا کر رہے ہیں, ہم تو قادر اور قدیر ہیں, ہم آپ کے نام کو اٹھائیں گے. ایسا اٹھائیں گے نہ کوئی بادشاہ روک پائے گا, نہ کوئی فاتح روک پائے گا, نہ کوئی ذہین روک پائے گا, نہ کوئی فقیر روک کر پائے گا, نہ کوئی امیر روک کر پائے گا, روک پائے گا. ارے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس یتیم محمد کے نام کے آگے, ان کی شہرت کے آگے بند باندھ سکے. اللہ کہتا ہے یہ کام ہم کریں گے. ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ, ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ, اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد, کہ اللہ نے آپ کا نام جو محمد ہے, توجہ کیجئے گا, وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد, کہ اللہ کا نام تو محمود ہے جو قابل تعریف ہے, اور آپ کا نام محمد رکھا گیا ہے. اللہ کہتا ہے فذو العرش محمود, جو عرش والا ہے وہ محمود ہے, وہ قابل تعریف ہے, اس کی تعریفیں ہوتی رہی ہیں, اور یہ محمد تعریف کرنے والا ہے. تو محمود اور محمد کا مادہ ایک بنتا ہے, ہا میم اور دال ہے, اور یہ حمد کے مادے سے ہے, اور ہم تعریف کو کہتے ہیں. تو اس میں بتایا کیا جا رہا ہے؟ وشق لہ من اسمہ لیجلہ, کہ اللہ نے اپنے نام سے آپ کا نام نکالا ہے, اپنے نام کو پھاڑ کر اس میں سے آپ کا نام آپ کو عطا کیا ہے, تاکہ آپ کا نام دنیا میں اٹھے. عرش والا محمود ہے, فرش والا محمد بن چکا ہے. تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے حبیب کو
بنایا گیا ہے، لیکن اتنا سخت اور اتنا ترشرو نہیں کہ لوگ آپ سے بھاگے اور نفرت کریں، ورنہ اس پیغام کو آگے پہنچنے میں مسئلہ بنے گا۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے ہمارے محبوب، اللہ کی بڑی خاص مہربانی ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو نرم دل اور نرم مزاج بنایا ہے۔ آپ باتوں کو پی جاتے ہیں، آپ فوراً ریئیکشن نہیں دیتے، آپ میں حوصلہ بہت زیادہ ہے اور آپ مسکرا دیتے ہیں، اور دشمن جو بھی کرتا ہے آپ اس کا رد عمل اس طرح نہیں دیتے۔ اپنی ذات کے لیے تو کبھی دیا نہیں، اور دوسرے معاملات میں بھی جلد بازی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں، آپ ان کو ان جیسے مزاج میں سختی ہوتی ہے اور انسان اس کو کوستا ہے اور اس کے بارے میں برے الفاظ بولتا ہے اور اگلا بندہ ڈر جاتا ہے، فرمایا ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی مہربانی سے آپ کو نرم بنا دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا دل تنگ ہوتا، مزاج سخت ہوتا، یہ جو دیوانے پروانوں کی طرح آ گئے ہیں یہ کب کے بھاگ چکے ہوتے، یہ آپ کے قریب کبھی بھی نہ آتے۔ اس لیے ہم نے آپ کو سانچے میں بنایا ہے کہ دنیا آپ کے قریب آئے، یہ مزاج ہم عطا کرنے والے ہیں اور ہم نے آپ سے کام لینا تھا، اس لیے ایسا سینہ دیا، ایسا حوصلہ دیا، ایسی برداشت دی، ایسا مزاج دیا، ایسا دل دیا، ایسا بول دیا، ایسا ماحول دیا، ایسے اخلاق دیے، ایسا ادب دیا، ایسی تربیت دی ہے، اور یہ ساری ہماری مہربانی ہے۔ تو ہمارے رسول کو اس سانچے میں بنانے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تو ہم نے کی ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر کسی کے خیر خواہ ہیں تو پھر آپ کو برداشت بھی کرنا ہوگا۔ دین بڑی نرمی سے پھیلا ہے، اور میرے رسول کا یہ مزاج تھا کہ لوگوں کے لیے سختی پیدا نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ میرے پیغمبر نے صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل کو اور صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو جب یمن کی طرف بھیجا، عامل بنا کر، گورنر بنا کر، معلم بنا کر، یہ دونوں جا رہے ہیں، رسول کائنات ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، یسیرا ولا تعسرا، کہ لوگوں کے لیے دونوں نے آسانی پیدا کرنی ہے، مشکل میں نہیں ڈالنا لوگوں کو۔ وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہے، لوگوں کے اندر نفرت کا پیغام نہیں ڈالنا۔ وتطاوعا ولا تختلفا، دونوں نے مل جل کے کام کرنا ہے، آپس میں اختلاف پیدا نہیں کرنا۔ اب دیکھو کیسی کمال کی اور پوائنٹ کی باتیں بتائیں جس سے جا کے یمن میں دین کا کام اٹھا۔ آپ کا مزاج یہ تھا، ان الدین یسر، فرمایا دین آسان ہے، دین میں تنگی نہیں، دین میں سختی پیدا کر کے لوگوں کو دین سے بگاؤ نہیں۔ آج بہت سارے حضرات ہیں جن کو دین کے مسئلے تو پتہ ہے لیکن حکمت ان کو نہیں پتا، وہ ایسے لٹ مارتے ہیں، اگلا بندہ بھاگ جاتا ہے، وہ بیچارہ اس پر عمل کرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ آپ جب ان دونوں کو یمن بھیج رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ایک تو اتفاق رہنا چاہیے، اختلاف میں نہیں آنا، آپس میں گروپنگ نہیں کرنی، اس لیے کہ جب دو بڑے کسی ایریے میں دونوں برابری کے یوں چل رہے ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی انانیت نفسانیت آ جاتی ہے، شیطان ایک کو دوسرے کو خراب کرتا ہے، وہاں گروپ بن جاتے ہیں، عقیدت مند کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں طرف اور سارے کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس چیز میں نہیں پڑنا، آپ دونوں نے اس سے بچنا ہے، مل جل کے مشورے سے کام کرنا ہے، اور لوگوں کے لیے خوشخبری کو اور آسانی کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ میں نے اس لیے ذمہ دار اور گورنر نہیں بنایا کہ آپ جا کر وہاں لٹھ لے کر لوگوں کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، یہ کام بالکل نہیں کرنا، اور ہمارے نبی نے بھی زندگی میں یوں نہیں کیا۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ غور کیجئے ہمارے پیغمبر کس طرح آسانی تلاش کرتے تھے اپنی امت کے بارے میں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ آج دکھ یہ ہے ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، ہم شعر و شاعری میں لگے رہتے ہیں، گانوں میں، وی سی آر میں، ٹی وی میں، موبائل میں، فضولیات میں، جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، اور جن ہستیوں کو
पढ़ना चाहिए, जिनको समझना चाहिए, और ऑथेंटिक मालूमात कुरान करीम की हैं, इसमें हम गौर नहीं करते, हम इसको वक्त नहीं देते, जिस वजह से पैदा होकर भी जाहिल और मर कर भी जाहिल ही होते हैं। इसलिए कि नाम के मुसलमान हैं, लेकिन हमें अल्लाह के कुरान में तदब्बर और गौर का मौका सारी जिंदगी नहीं मिलता कि हम मसरूफ बड़े हैं, मौत ने आके तमाम मसरूफियात को उड़ा के रख देना है। इसलिए कभी गौर करें कुरान करीम में अल्लाह क्या कह रहे, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अरे लोगो आया है तुम में से, तुम्हारे अंदर से एक अजीम रसूल। अब यहां इस आयत में मेरे नबी की 4 सिफात बयान की गई हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक तो ये बताया ये रसूल तुम्हारे नफ्सों में से है, यानी तुम इंसान हो, ये रसूल भी इंसान है, तुम बशर हो, ये रसूल भी बशर है। तो मेरे नबी की बशरियत को इस आयत में पहले नबी की यह सिफत बयान फरमाई है, इसलिए कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो नबी आला मखलूक में आया है, तो नबी भी इंसानों में से आए हैं, नबी अदना मखलूक में से नहीं आए। और इंसान को बशर कहते हैं तो नबी भी बशर हैं। आज जाहिल कहता है नबी को बशर कहें, नबी की तौहीन होती है, हम तो बशर नहीं कहते। अरे अपने आप को बशर ना कहो, अपने आप को जानवर कहो, दरिंदा कहो कि मैं गलत रास्ते पर हूं, मैं गुमराह हो गया हूं। अपने आप को इंसान कहकर नबी को इंसानों से बाहर कर देना, यह कोई इश्क रसूल नहीं है। नबी इंसानों में से है और बशरों में से है। और कुरान करीम इसकी तफसीर करता है, पारा नंबर 16 में सूरह काफ के आखिरी रुकू में आखिरी आयत है, कुल ए नबी आप लोगों को यह बात खुद बताएं, इन्नमा हकीकत यह है, आना मैं बशरुन बशर हूं, इंसान हूं, मिसलुकुम तुम्हारी मिसल, यानी जिस तरह तुम आदम की औलाद हो मैं भी औलाद आदम में से हूं, जिस तरह तुम खाते पीते हो मैं भी खाता पीता हूं, जिस तरह तुम्हारी बीवियां बच्चे हैं मेरे बीवियां बच्चे भी हैं, जिस तरह तुम्हारा खानदान और बिरादरी है मेरा भी सारा कुछ इसी तरह है, जिस तरह तुम इस माहौल में पैदा हुए मेरा भी मीलाद हुआ है, जिस तरह तुम्हें गमी और खुशी होती है मुझे भी उसी तरह होती है। तो मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, लेकिन फर्क क्या है, मेरा मर्तबा और है, यूहा इलैया मेरी तरफ पैगाम खुदाबंदी आता है जो तुम्हारी तरफ नहीं आता है। इस चीज ने मुझे तुम सब में इंसानों के मर्तबे में इंसानों में सबसे ऊंचा कर दिया और मुझे उस सलीके से बनाया गया है, पूरा कामिल इंसान जिस जैसा कोई और इंसान हद कमाल को नहीं पहुंचा है। तो तवज्जो कीजिएगा, इस आयत में सूरह काफ के आखिर में अल्लाह खुद फरमा रहे नबी इनको कह दो कि हकीकत यह है कि मैं एक बशर हूं। और इस आयत में भी यही है, मिन अनफुसिकुम तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे नफ्सों से, तुम्हारी जानों से, औलाद आदम से यह अजीम रसूल आया है। यह किसी और जिन से और सिर्फ से नहीं आया है, किसी और मखलूक से नहीं आया है। तवज्जो कीजिएगा। और पारा नंबर 15 में सूरह बनी इसराइल में फरमाया, कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, ए नबी उनको कहो मेरा रब तो हर कमजोरी से पाक है और मैं तो एक रसूल हूं और बशर हूं, इंसान भी हूं और रसूल भी हूं, अल्लाह का पैगाम बर बनकर आया हूं। लेकिन इस नबी की अगली निशानी क्या है, अगली खूबी क्या है, अगली सिफत क्या है, आयत के अगले हिस्से में गौर करें। अल्लाह कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जो चीजें तुम्हें मुश्किल में डाल देती हैं, मुशक्कत में, वो नबी को बड़ी तकलीफ देती हैं। ये नबी तुम पर तकलीफ देख ही नहीं सकता है। जिस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम आता है वो नबी ये बर्दाश्त नहीं करते। ये इतने कमाल के इंसान हैं इंसानों में से, लेकिन इनमें यह खूबी है कि जब ये तुम्हें तकलीफ में देखते हैं इनकी तबीयत पे बोझ हो जाता है, ये कभी भी तुम्हारी दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब ये है वो इंसानियत का आला मकाम जिसको मैं बयान करना चाहता हूं। आप जरा मेरी बात पे गौर कीजिए। बीमार कोई शख्स होता है, तकलीफ मेरे नबी को होती है। अरे घर में किसी के चूल्हा बंद है, दर्द मेरे नबी को उठता है। अरे कोई बच्चा यतीम है, दर्द मुस्तफा के दिल में उठता है। कोई औरत बेवा हो गई है तो दुख नबी को पहुंच जाता है। कोई नौजवान मरा है तो उससे ज्यादा दुख नबी को पहुंचता है। मुआशरे में कोई मुसीबत में फंसा है तो उसका ज्यादा दर्द रसूल कायनात को होता है। अल्लाह कहते हैं इस नबी में यह कमाल है। और आज भी मुआशरे में अगर हम ये दुख दर्द आपस में बांटे, यकीन जाने हम असल मोहम्मदी बन जाएंगे। हम अपनी गर्जों के साथ चल रहे हैं और कलमा रसूल का पढ़ते हैं। हमें हमारे अंदर किसी का एहसास नहीं, खैर खाई नहीं है। हर शख्स अपनी जात की ये सब कुछ कर रहा
رہا ہے تو یہ رسول کا امتی ہونا یہ کسی صورت بھی اللہ کے رسول ایسے امتی کو برداشت نہیں کریں گے. توجہ کیجئے گا, فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, جو چیز تمہیں پریشانی میں ڈالے, مشقت میں ڈالے, وہ نبی پر گراں گزرتی ہے. اب اس کی 3 مثالیں دیتا ہوں, یہ بات واضح ہو جائے گی. معراج کی رات میرے اور آپ کے رسول تشریف لے گئے تو میرے رب نے ملاقات میں کل کتنی نمازیں فرض کی تھی؟ اچھا بولو, کتنی؟ کو 5 تے کو 50, پتہ کوئی نہیں, آپ پہ بھی لڑنے پہ ہو. کتنی؟ 50. میرے نبی واپس چلے گئے, یا اللہ کم کریں. اللہ نے کتنی کم کی؟ کتنی رہ گئی؟ پھر چلے گئے, یا اللہ اور گنجائش. 50 کیسے پڑے گا؟ مشکل ہو جائے گی, بہت پرابلم میں آ جائے گا. اس لیے کہ ہر گھنٹے بعد نماز کا ٹائم آ جانا ہے, ہر 20 منٹ بعد اگلی نماز آ جانی ہے. نہیں پڑھیں گے تو جہنم ہے, آگے تیرا غضب اور سزا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے میرا امتی جہنم میں چلا جائے. اے ربا, یہ تیرا انعام ہے کہ بار بار تیری برگاہ میں آ کے تجھے سلام کریں, اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں. لیکن مجھے پتا ہے میرا امتی مشکل میں پڑے گا. اے ربا, یہ تیری نعمت بہت زیادہ ہے, یہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکے گا. میرے نبی نے 9 چکر لگائے, ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی رہیں, آخر میں 5 نمازیں میرے نبی لے کر امت کے لیے آئے. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ, یہ تو تیرا درد ہے اپنی امت کے لیے, لیکن جا کے اپنی امت کو بتا دینا ان کی نسبت تیری طرف ہے, اس لیے ان کے لیے ایک پیکج ہے, وہ یہ کہ یہ پڑھیں گے 5, ثواب میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا. تو میرے نبی مشقت امت کی برداشت نہیں کر سکتے. دوسری بات, میرے نبی نے اپنی زندگی میں 3 راتیں تراویح کی جماعت کرائی ہے, اور اتنی کثیر تعداد میں مسلمان آئے. پہلی رات جب پڑھی شورا ہوا, اگلی رات اور آئے, اگلی رات اور, مسجد کھچا کھچ بھر گئی. اب چوتھی رات میرے رسول باہر نہیں نکلے, گھر میں رہے اور تراویح کی جماعت نہیں کرائی. صبح لوگوں نے پوچھا, ہم تو انتظار میں تھے. فرمایا تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے خطرہ ہوا ہے, اللہ کہیں اس کو فرض نہ کر دے, آنے والے وقت میں مشکل پیدا ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے, اس لیے میں گھر سے باہر چوتھی رات نہیں نکلا. تو یہ کیا ہے؟ یہ امت پر آپ مشقت برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے ٹائم میں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا, لیکن حکم نہیں دیتا, امتی کو مشکل پیدا ہو جائے گی. لیکن امتی کو نبی کے بول کا پاس لازمی رکھ لینا چاہیے. لیکن آپ نے صرف اس لیے اس چیز کا حکم نہیں دیا, میرے حکم کو جو پورا نہ کرے وہ گناہگار ہو جائے گا, لیکن اپنا مزاج بتا دیا میں چاہتا کیا ہوں. اس لیے اللہ کہتا ہے لوگو عزیز علیہ ما عنتم, یہ تمہاری تکلیف اس نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور اگلا کمال اس نبی میں یہ ہے, ہر فائدے کی چیز یہ نبی تمہیں دینا چاہتا ہے. ان کی کوشش ہے تمہیں فائدہ پہنچ جائے اور تمہیں کسی صورت نقصان نہ ہو. اور اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک حدیث پیش کرتا ہوں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور تمام لوگوں کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آگ جلائی, آگ نے ماحول روشن کیا. اب جب روشنی ہو گئی ہر طرف سے پتنگے آ گئے, جیسے پروانہ شمع کے گرد ہوتا ہے اور پروانہ بھاگ کے آتا ہے, شمع پہ فدا ہونا چاہتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جل جاؤں گا. لیکن وہ جو بندہ ہے آگ جلانے والا جس نے ماحول کو روشن کیا ہے, اندھیرے میں روشنی فراہم کی ہے, اب وہ پتنگے کو پکڑ کے پیچھے کرتا ہے, بار بار پیچھے کرتا ہے کہ یہ بیچارہ جل ہی نہ جائے, اس روشنی پہ فدا ہو رہا ہے. فرمایا میری مثال بھی ایسی ہے, میں نے ایک روشنی جلائی ہے اور پتنگے ارد گرد تمہاری طرح ہے, لیکن یاد رکھنا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھاگ رہے ہیں جہنم کی طرف پتنگوں کی طرح, اور میں ہوں وہ شخص کی طرح, تو میں پکڑ پکڑ کے جہنم سے پیچھے کر رہا ہوں کہ باز آ جاؤ, یہ کام نہ کرنا, آگ میں جل جاؤ گے. میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں. اس لیے میرا رب کہتا ہے اس پیغمبر میں یہ کمال ہے, یہ تمہارا نقصان نہیں دیکھ سکتا, یہ صرف تمہارا فائدہ چاہتا ہے, یہ تمہیں نفع دینا چاہتا ہے. رؤوف الرحیم, اور یہ اتنا مشفق اور مہربان ہے کہ اس نبی کی رحمت ہر وقت برس رہی ہے. ان کے دل میں اتنی نرمی ہے, اور یہ کیسی ہے پڑھاتا ہوں. انا اريد ان اطيلها, اور میرا ارادہ ہوتا ہے میں قرات لمبی کروں اور رکعت لمبی کر دوں, میں نماز ذرا لمبی پڑھوں, یہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک فاسمع بکاء الصبی, کہ میرے کان میں کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. فاتجوز فی صلاتی, تو میں فوراً اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں. مما عالم
اس لیے کہ میں جانتا ہوں من وجد امہ علیہ من بکائہ کہ اس کی ماں بھی پیچھے صف میں کھڑی ہوگی اور ماں کو ترس آ رہا ہوگا، تو اس بچے کے رونے سے محمد نماز کو مختصر کر دیتا ہے کہ مجھ سے اتنی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، میرے اندر شفقت کا ایک سمندر ہے جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ ساری حدیثیں سیاستہ کی ہیں، بخاری اور مسلم کی ہے، میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ کوئی لچر باتیں نہیں ہیں، یہ شریعت کی ثابت شدہ باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دیہاتی آیا، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، اس نے یکدم آ کے نبی سے پوچھا آپ بچوں کو پیار دیتے ہیں، بچوں کو چومتے ہیں، بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بچوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہم بھی بوسہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو کبھی بچے کو نہیں چوما، میں نے تو کبھی بھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا او املکو ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، جب اللہ نے تیرے اندر سے رحمت اور پیار کو کھینچ دیا اور ختم کر دیا ہے تو میں مصطفیٰ کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی میں تو پیار کرنے والا شخص ہوں، تیرے اندر رحمت اور رحم نہیں ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے اس طرح اس کو جواب دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، آخری بات کرتا ہوں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، حضرت ابراہیم نے جو کہا تھا اے اللہ ان بتوں نے بہت ساری دنیا کو تباہ کر دیا ہے بت پرستی کی وجہ سے، فمن تبعنی فانہ منی، میں ابراہیم تیری توحید کا پیغام دیتا ہوں، جو میری تابعداری کرے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فانک غفور الرحیم، یہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے، معاف کر یا نہ کر یہ پھر تیرا مسئلہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضور نے اگلی آیت پڑھی جو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنی امت کے بارے میں کہا تھا، بلکہ کہیں گے قیامت میں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھے حق ہے ان کو سزا دینے کا، اور اگر ان کو معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ جب میرے نبی نے یہ دونوں آیتیں پڑھی کہ دیکھو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میرے تابعدار ہے وہ تو میرا ہے، لیکن جو نافرمان ہے پھر تو غفور الرحیم ہے، مسئلہ تیرا اور اس کا ہے، یعنی اس کے لیے حضرت ابراہیم نے معاملہ چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ نے بھی چھوڑ دیا، لیکن اب میرے نبی اسی وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اور یہ جملہ بول کے رو پڑے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جا کے مصطفیٰ سے پوچھو کیوں روئے ہیں، جبکہ اللہ کو پتا تھا، لیکن حضرت جبریل پہ واضح کرنا چاہتے تھے یہ کیسی عظیم شخصیت ہے۔ حضرت جبریل نے آ کے کہا آپ کیوں روئے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے سارا واقعہ بیان کیا، مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ یہ جہنم میں نہ چلے جائیں، اور میں اس لیے روتا ہوں اور اللہ سے امت کی پکار کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے جا کر بتایا، اللہ کہتا ہے اچھا میرے نبی میں اتنی شفقت اور رحمت ہے اور اتنا درد ہے امت کا کہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ جہنم میں جائے، تو ان کو جا کر پھر کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، کہ آپ مطمئن ہو جائیں آپ کی امت کے مسئلے میں آپ کا رب آپ کو خوش کر دے گا، ولا نسوءک، اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے ہم۔ اور پھر کیا ہے؟ یعنی قیامت کے دن جو گناہگار ہے جہنم واجب، ہم آپ کو شفاعت کا اختیار دیں گے اگر آپ کے امتی نے آپ سے محبت کی ہے، عشق کیا ہے، آپ کے مرتبے کو سمجھا ہے، اور اس کے جسم پر اعضائے وضو کا نور ہے، پتہ چل رہا ہے میرا امتی ہے، اور آپ نے ہاتھ رکھ دیا، ہم اس کو بخشتے چلے جائیں گے اور اتنا بخشیں گے۔ اور حضور نے فرمایا سنو، جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل کے جنت میں نہ چلا جائے میں اللہ کے سامنے خوش ہونے کا اعلان کروں گا بھی نہیں، میں اس وقت خوشی کا اعلان کروں گا جب میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اب امتی کو کیا پیغام نبوت ہے کہ آپ بھی اپنے نبی سے محبت کریں، آپ داڑھی منڈا کر نبی کو تکلیف نہ دیں، سود کھا کر مصطفیٰ کا دل نہ دکھائیں، آپ بے نمازی بن کر رسول کائنات پہ تکلیف اور بوجھ نہ بنیں۔ اگر یہ ہوگا تو قیامت میں معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔